بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پچھلی قسط میں دولت عثمانیہ کی پچھلی قسط 83 میں ہم بیان کر رہے تھے اسکندریہ کو۔ تو اسکندریہ کی گولہ باری مصر پر انگریزی قبضہ کا مقدمہ تھی۔ 2 ماہ تک اہل مصر عرابی پاشا کی سرگردگی میں انگریز حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن بالآخر خود اپنوں نے غداری کی اور تل کبیر کی شکست نے قومی جماعت کی بازو توڑ دی۔ مسٹر بلنٹ نے جو مصر کی وطنی تاریخ میں شروع سے شریک تھے اور اس کی کامیابی کے لیے کسی امکانی کوشش سے باز نہ آئے، اس جنگ آزادی کے سچے واقعات اپنی کتاب مصر پر انگریزی قبضہ کی مخفی تاریخ کے 16ویں باب میں تفصیل کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ ہم اس کا خلاصہ اور اہم اقتباسات ہم یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مسٹر بلٹ لکھتے ہیں، اس جنگ کا کوئی صحیح بیان کسی انگریز مصنف کی کتابوں میں نہیں ملے گا، اور فرانسیسی بیانات میں تو سچائی اس سے بھی کم پائی جاتی ہے۔ انگریزی فوجی دستہ کی سرپرستی میں خدیو اور ترکی چرکسی حکومت کے قیام میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد 1 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک جس عہد رشت کا قیام رہا، اس نے کافی طور پر اہل مصر کی زبان بندی کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان واقعات کو بیان نہ کر سکے جو خدیو کی غیر موجودگی کے زمانے میں وہاں پیش آئے تھے، اور گو عرابی کے مقدمہ کی شہرت سے عارضی طور پر کچھ روشنی ان واقعات پر پڑ گئی، تاہم ملکی پریس کے کسی جریدہ میں اتنی جرأت نہیں پائی گئی تھی کہ وہ سرکاری بیان سے ہٹ کر ان واقعات کو بیان کر سکے۔ پھر اس کے بعد جب فرانس کی سرپرستی میں قومی اخباروں میں کچھ ہمت پیدا ہوئی، تو اس وقت تک چند غلط روایتیں مشہور ہو چکی تھیں جو آج بھی بڑی حد تک مصر کی تعلیم یافتہ طبقہ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پہلی بات جسے واضح کر دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی رپورٹوں بلیو بکس میں مسح کر کے پیش کی گئی ہے اور تمام انگریزی مصنفوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ ہے کہ انگریزی حملہ کے مقابلے میں جو مدافعت مصر کی طرف سے کی گئی وہ اصلاً ایک قومی مدافعت تھی۔ سرکاری بیان یہ ہے کہ صرف فوج نے گولہ باری کے وقت سیمور کے ناممکن مطالبات کا اور پھر اوزلے کی بری حملہ کا مقابلہ کیا۔ یہ محض اس سیاسی افسانہ کا تسلسل ہے جو وزارت خارجہ میں اس غرض سے مرتب کیا گیا تھا کہ مصر کی مالیات میں مداخلت کرنے کا عذر ہاتھ آ جائے، اور یہ افسانہ جھوٹ کی ایک حد درجہ مسخ شدہ صورتحال میں لارڈ ڈفرنٹ کی افتتاحی تقریر میں پڑھا جا سکتا ہے، جو انہوں نے قسطنطنیہ کی یورپین کانفرنس میں کی تھی۔ انگریزی سفیر ڈفرنٹ کے بیان کے مطابق مصر گولہ باری سے قبل بد امنی کی حالت میں تھا، جہاں لوگوں کی جان و مال کا کوئی تحفظ نہ تھا اور قتل عام جاری تھا، اور اس کی ذمہ دار فوج تھی جو عرابی پاشا اور دوسرے باغی افسروں کے سرکردگی میں کام کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے حکومت کو چلانا اور امن و امان اور مالیاتی استواری قائم رکھنا ناممکن تھا۔ میں اس سے قبل کافی طور پر واضح کر چکا کہ یہ بیان سیاسی صورتحال کا کس قدر شدید مبالغہ آمیز نقشہ تھا، نیز یہ کہ کس طرح رفتہ رفتہ اس دروغ اور اختیارات کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھا اس کا تجزیہ۔ مئی میں جنگی بیڑا کے اسکندریہ پہنچ جانے کے بعد اہل مصر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یورپین حکومتوں نے جو سلوک تونس کے ساتھ کیا ہے وہی ان کے ملک کے ساتھ بھی کیا جانے والا ہے۔ تیونس پر قبضہ کرنے سے پہلے غلط طور پر مشہور کیا گیا تھا کہ وہاں بدامنی اور بغاوت پھیلی ہوئی ہے۔
جس سے یورپین باشندوں کی جان و مال خطرہ میں ہے اور ان کے تحفظ کے لیے مداخلت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ظاہر کیا گیا کہ وہاں کے فرمانروا کو اس کے باغی رعایا سے بچانے کی ضرورت ہے اور اس عذر کی بنا پر اسے قبضہ میں کر لیا گیا۔ پھر اسے مجبور کیا گیا کہ اپنے لیے ایک فوجی تحفظ منظور کرے، یعنی اپنے کو تمام تر حملہ آوروں کے حوالے کر دے۔ یہ سب کچھ فرانس نے تیونس میں کیا تھا اور اب بالکل یہی نقشہ انگریزوں نے مصر کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ قلعہ بندی کا کام روکنے کے لیے جب سیمور کا حکم نامہ عرابی پاشا کے پاس پہنچا تو یہ نقشہ ہر مصری کے آنکھوں کے سامنے تھا اور کسی کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو تلوار وطن کی حفاظت کے لیے ہاتھ میں لی گئی ہے اسے حملہ آوروں کی خون سے رنگین کرنے سے پہلے خاموشی سے حوالہ کر دیا جائے۔ اس حملہ آوروں کے خون سے رنگین کرنے سے پہلے خاموشی سے حوالہ کر دیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ 10 جولائی کو جس فیصلہ کی بنا پر سیمور کے مطالبات مسترد کر دیے گئے تھے اس میں عرابی پاشا کی رائے کو بہت کچھ دخل تھا۔ تاہم مجلس شورا کے تمام ارکان اس امر پر متفق تھے کہ جنگ یا فرمان سلطانی کے بغیر سرزمین مصر کا کوئی حصہ کسی اجنبی کے حوالے کر دینا خدیوں کے قانونی اختیارات سے باہر تھا۔ خدیوں کی خود بھی یہی رائے تھی، ہر شخص نے یہی رائے دی کہ قلعوں کا بچانا ضروری ہے۔ اس مجلس میں جو خاص طور پر اسی مسئلہ کے لیے منعقد کی گئی تھی درویش پاشا بھی موجود تھا اور اس نے بھی دوسرے ارکان کی رائے سے اتفاق کیا تھا۔ مسٹر بلنٹ لکھتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو اس فیصلے سے اختلاف کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس متفقہ فیصلے کی بنا پر خدیوں نے عرابی پاشا کو جو وزیر جنگ اور وزیر بحریہ تھا حکومت دیا کہ جس وقت برطانوی بیڑا گولہ باری شروع کرے مصری توپ خانوں سے اس کا جواب دیا جائے، اور 10 جولائی کو شام کے وقت نائب وزیر جنگ کو کیرا میں اطلاع دے گی کہ تمام صوبوں میں اعلان کر دیا جائے کہ جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کو ہدایت کی گئی کہ فوجیں تیار رکھے اور نئے دستوں کے لیے سپاہی بھرتی کرے۔ لیکن ان احکام کے باوجود توفیق پاشا انگریزوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ خفیہ طور پر سمور سے نامہ اور پیام کا سلسلہ قائم کیے ہوئے تھے اور 6 جولائی کو اسے انگریزوں کی طرف سے اطلاع دی گئی تھی کہ اسکندریہ پر گولہ باری ہو کر رہے گی۔ نیل اس سے باسرار کہا گیا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کسی انگریزی جہاز پر منتقل ہو جائے، لیکن چونکہ وہ علانیہ اہل مصر سے غداری کرنا پسند نہیں کرتا تھا اس لیے اس نے یہ دعوت قبول نہ کی اور مصر سے باہر جانے پر راضی نہ ہوا۔ لیکن گولہ باری شروع ہونے سے پہلے وہ رملہ چلا گیا جو اسکندریہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے اور وہاں بیٹھا ہوا امید اور بیم کے حالت میں اس جنگ کے نتیجے کا انتظار کرتا رہا۔ مصر میں عام طور پر یہ امید کی جاتی تھی کہ اسکندریہ کی توپیں انگریزی بیڑا کو غرق کر دیں گی۔ گولہ باری کے روز توفیق رملہ میں تھا اور ہر نصف گھنٹے کے بعد دوڑ کر اپنے محل کی چھت پر جاتا تھا کہ جنگ کا انجام معلوم کرے۔ شام تک اسے معلوم ہو گیا کہ قلعہ کی توپیں خاموش ہو گئی ہیں اور انگریزی بیڑا اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس کے بعد اس کا تذبذب میں جاتا رہا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے کو سیمور کی حفاظت میں دے دے۔ کیرا میں جس وقت یہ خبر پہنچی کہ توفیق انگریزوں کے زیر اثر آ گیا، فوراً ایک مجلس عمومی منعقد کی گئی تاکہ صورتحال پر غور کر کے آئندہ کے لیے کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس مجلس میں نمایاں حصہ فوجی لوگوں سے زیادہ مذہبی اور ملکی عمائدین نے لیا۔ ملک کی ہر جماعت کے نمائندوں نے اس میں شرکت کی، یہاں تک کہ قبطیوں کے مذہبی پیشوا اور یہودیوں کا ربی بھی اس میں شریک ہوا۔ مجلس نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ توفیق انگریزوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے قانوناً اس کے احکام قابل تعمیل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ انگریزوں کی حمایت اختیار کرنے کے بعد توفیق نے عرابی پاشا کو وزارت جنگ سے برخاست کرنے کا جو حکم صادر کیا تھا، مجلس نے اس کے خلاف حکم صادر کیا اور عرابی پاشا کو
ہدایت دی کہ وہ بدستور اپنے عہدہ پر قائم رہ کر ملک کی مداخلت کرتے رہیں۔ عربی پاشا کی مدد کے لیے ایک مجلس مدافعت مقرر کی گئی، جس کے صدر یعقوب پاشا سامی، نائب ناظم جنگ مقرر ہوئے۔ ملکی انتظامات بدستور قائم رکھے گئے تھے، اور راغب پاشا اور دوسرے وزراء کی غیر حاضری کے باوجود، جنہیں توفیق اور اس کے انگریز محافظین نے بحیرہ سکندریہ میں روک رکھا تھا، حکومت کے تمام کام بغیر کسی حرج یا نقصان کے انجام پاتے رہے۔ مسٹر بلنٹ لکھتے ہیں کہ دوران جنگ میں قومی حکومت کے انتظامات اتنے عمدہ تھے کہ مصر میں کبھی کسی حکومت نے اس سے بہتر طریقہ سے انتظامات نہیں کیے۔ پھر لکھتے ہیں کہ لارڈ ڈفرن کہ اس قول سے زیادہ غلط بات کوئی نہیں ہو سکتی، جس کا ذکر انہوں نے قسطنطنیہ کی کانفرنس میں بار بار کیا کہ مصر میں عیسائیوں کے قتل عام روز ہوتا رہتا ہے۔ اسکندریہ کی گولہ باری کے بعد عرابی پاشا کو اپنی فوجیں قلعہ سے نکال لینی پڑیں۔ اب انہوں نے مدافعت کے لیے کفر دوار کا مقام منتخب کیا، جو کیرا کی ریلوے لائن پر واقع تھا اور بہت محفوظ اور مضبوط مقام تھا۔ یہ سمود کی توپوں کی ذات سے باہر تھا۔ یہاں مصری فوجیں 5 ہفتہ تک انگریزوں کا مقابلہ کرتی رہیں، اور کبھی کبھی انہیں شکست دے کر اسکندریہ کے قریب تک بھگا دیتے تھے، لیکن چونکہ مصر میں داخل ہونے کا تنہا یہی ایک راستہ تھا، اور برطانوی سیاست نے نہ صرف خدیوں کو انگریزوں کا حامی بنا دیا تھا، بلکہ رشوت ستانی کے ذریعے قبائل عرب کی ہمدردی اور مدد بھی حاصل کر لی تھی۔ اس لیے مصری فوجیں زیادہ دنوں تک مقابلہ نہ کر سکی۔ عرابی پاشا کی شکست کے سب سے بڑا سبب یہ ہوا کہ خود ان کے افسران نے انگریزوں سے رشوت لے کر عین وقت پر غداری کی۔ اس اجمال کی تفصیل ہم یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں کہ 16 اگست کو اولزلے ایک تازہ انگریزی فوج کے ساتھ اسکندریہ پہنچا، اور یہ دیکھ کر کہ کفر دوار کی طرف سے آگے بڑھنا ممکن نہیں، اس نے نہر سویز کی جانب رخ کیا۔ یہ خطرہ کیرا کی مجلس حربی نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا، اور ارکان مجلس کی یہ قطعی رائے تھی کہ سویز کی ناکہ بندی کر کے انگریزی فوج کا اقتدام روک دیا جائے۔ اس درمیان میں ڈی لیسپس اسکندریہ پہنچ گیا۔ وہاں اسے معلوم ہوا انگریز نہر سویز کی راہ سے مصر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ایسا کرنے سے نہر کے ٹوٹنے کا اندیشہ تھا۔ ڈی لیسپس پورٹ سعید پہنچا اور اس بات کی کوشش کرنے لگا کہ نہر پر جنگ نہ ہونے پائے۔ یہ اسی کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ مجلس حربی کے فیصلہ کے باوجود عرابی پاشا سویز کی ناکہ بندی کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ڈی لیسپس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اپنے اثر سے انگریزوں کو بھی نہر کے استعمال سے باز رکھے گا۔ عرابی پاشا کا ڈی لیسپس کے وعدہ پر بھروسہ کر کے سویز کی ناکہ بندی سے ہاتھ اٹھا لینا فوجی نقطہ نظر سے ایک شدید ایسی غلطی تھی جس کی تلافی آخر وقت تک نہ ہو سکی۔ اولزلے نے ڈی لیسپس کے اس عذر کی متعلق پرواہ نہ کی کہ نہر سویز کا علاقہ ایک غیر جانبدار علاقہ ہے جس میں جنگ نہ ہونی چاہیے، اور عرابی پاشا کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر 21 اگست کو انگریزی فوج اسماعیلیہ میں اتار دی گئی۔ اسماعیلیہ پر قابض ہو جانے کے بعد کیرا کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ ادھر تل کبیر کے نامکمل خندقیں حائل تھی۔ انگریزی فوج کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی۔ اس کے مقابلہ میں کفر دوار کی مصری فوج 8,000 سے زیادہ نہیں تھی، اور پورے مصر میں باقاعدہ فوج کا شمار 13,000 سے زیادہ نہ تھا۔ اینڈ وقت پر جو سپاہی بھرتی کیے گئے تھے وہ بالکل ناتجربہ کار تھے، اور صرف خندق وغیرہ کھودنے کے کام وہ آ سکتے تھے۔ لیکن حکومت برطانیہ نے محض فوجی دستوں پر قناعت نہیں کی۔ اس نے اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے پہلے وہ خفیہ ذرائع اختیار کے لیے تھے جو بقول مسٹر بلنٹ زمانہ حال کی جنگوں میں ہمیشہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس نے لیکن کبھی ان کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔
نہر سویس کی راہ سے مصر پر حملہ کرنے کا فیصلہ برطانوی جنگی بحری نے شروع کیا تھا، جنگ و بحریہ نے شروع کیا، اور وسط جون میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ رشوت کے ذریعے سے عرب قبائل خصوصاً مشرقی بدوؤں کو ہموار کر لیا جائے۔ لیکن دقت یہ تھی اس وقت کہ اس وقت بے مشکل کوئی انگریز ایسا مل سکتا ہے جو عربی زبان بول سکتا ہو۔ اس مشکل میں لارڈ نارتھ بروک وزیر بحریہ کی نظر ایڈورڈ پامر پر پڑی، جو کیمبرج یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کے پروفیسر تھے۔ پروفیسر مذکورہ ایک زمانے میں فلسطین کی مجلس سے تحقیق عرضی کے رکن بھی رہ چکے اور اس وجہ سے نہر سویس کے مشرقی علاقوں سے جا کے عرب قبائل پر رشوت کا عمل کیا جانے والا تھا کچھ واقف تھے۔ چنانچہ 24 جون کو لارڈ نارتھ بروک نے پامر کو اپنے ہاں ناشتے پر مدعو کیا اور ان کے سپرد یہ خدمت کی کہ فوراً سویس کی مشرقی علاقوں میں جا کر بدوی قبائل کو انگریزی فوج کا حامی بنانے کی کوشش کریں۔ 500 پاؤنڈ تو ابتدائی اخراجات کے لیے نارتھ بروک نے اسی وقت دیے اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا کہ بشرط کامیابی ایک بہت بڑی رقم انعام کے طور پر دی جائے گی۔ روانگی سے قبل 26 جون کو پامر صاحب مسٹر بلٹ سے ملے اور ان سے یہ بیان کیا کہ میں اخبار اسٹینڈرڈ کا نامہ نگار بن کر اسکندریہ جا رہا ہوں اور مجھے وطنی تاریخ کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے اور میں اس اخبار میں اس تاریخ کی حمایت میں مضامین لکھتا رہوں گا۔ پھر مسٹر بلٹ سے خواہش کی کہ اپنے نیشنل مصری دوستوں کے نام متعارف کے خطوط دے دیجیے۔ پامر نے اپنے اصلی مشن کے متعلق ایک لفظ بھی نہ کہا۔ بہرحال مسٹر بلٹ نے مصر کے چند ممتاز آدمیوں کے نام متعارف کے خطوط لکھ کر ان کے حوالے کر دیے۔ پروفیسر پامر پہلے اسکندریہ پہنچے اور وہاں سے مور سے مل کر یافا کے لیے روانہ ہو گئے۔ یافا میں وہ برطانوی کونسل کے ہاں مقیم ہوئے۔ وہاں عربی پوشاک زیب تان کی کر کے بظاہر پورے عرب بنے ہوئے قبائل تہاؤ تربائن کے شویخ پر ڈورے ڈالنے کے لیے روانہ ہوئے۔ پامر کے روزنامچہ کے بعض حصے شائع ہو گئے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنے مشن میں بہت کچھ کامیابی ہوئی۔ قبیلہ طیاء کے شیخ نے، جو ان علاقوں میں سب سے زیادہ اہم اور طاقتور قبیلہ تھا، انگریزوں کی حمایت کا وعدہ کر دیا۔ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ 20,000 پاؤنڈ صرف کرنے سے 40,000 ارب ہاتھ آ جائیں گے۔ یہ روزنامچہ نہایت دلچسپ ہے اور ان خفیہ ذرائع پر کافی روشنی ڈالتا ہے جو حکومت برطانیہ نے مصر کی قومی تاریخ کو فنا کرنے کے لیے استعمال کیے تھے۔ اس کے بعض حصے جو مسٹر بلٹ نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، کیمبرج یونیورسٹی کے فاضل پروفیسر کی سیرت کو بھی واضح اور نمایاں کرتے ہیں۔ پروفیسر مصروف دولت اور شہرت کے خواب میں بندہوش ہے۔ اپنی اہلیہ کو لکھتے ہیں وہ کہ میرے اختیارات کی انتہا نہیں، جو چاہوں سو کروں۔ اگر میں 1 درجن گھوڑے بھی دیکھوں تو انہیں فوراً خرید سکتا ہوں۔ کل میں نے 30 اونٹ دیکھے اور 360 پاؤنڈ میں اسی وقت خرید لیے۔ میرے متحد ملازمین ہیں، کلرک ہیں، ترجمان ہیں، یہ سب میرے اشارے پر چلتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں اس سے زیادہ بلند مرتبہ تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ امیر البحر بہت عمدہ آدمی ہے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ وہ اپنے افسروں کو کبھی نہیں بھولتا اور انہیں برابر ترقی دیتا رہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے 17 ہند ضرور ملے گا۔ لیکن پامر کی یہ تمام امیدیں ایک خواب پریشان ثابت ہوئی۔ 7 اگست کو وہ 2 انگریز افسروں گل اور کیرنگٹن کے ساتھ سویس سے روانہ ہوا۔ ان افسروں کا مقصد یہ تھا کہ مصر اور شام کے درمیان تار کا سلسلہ منقطع کر دیں۔ اس لیے انہوں نے ڈائمنڈ کا ایک بکس اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ پامر نے اپنے سفر کا مقصد اونٹوں کی خریداری ظاہر کیا تھا۔ تینوں عربی لباس میں تھے۔ ابھی چند ہی میل سفر طے کیا ہوگا کہ قبیلہ ہیوتیا اور ہونیا کے بدوؤں کو معلوم ہوا کہ یہ عرب نما مسافر
اپنے ساتھ قبیلہ تیاہ کے لیے ایک بڑی رقم لے کے جا رہے ہیں۔ ان بدوؤں نے حملہ کر کے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا، جس میں وہ رقم بھی تھی جو پامر حزب وادہ قبیلہ تیاہ کے لیے لے جا رہا تھا، اور آخر میں تینوں کو گولی مار دی۔ اس رقم کے متعلق 3000 پاؤنڈ سے لے کر 8000 پاؤنڈ تک مختلف بیانات ہیں۔ قبیلہ مذکور میں تقسیم کرنے کے لیے پامر کو 20,000 پاؤنڈ منظور ہوئے تھے اور وہ پوری رقم اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن امیر البحر نے مخالفت کی، کہ جس کی وجہ سے اس رقم کا بڑا حصہ بدوؤں کے ہاتھ آنے سے بچ گیا۔ اس حادثہ کی خبر جب انگلستان پہنچی تو پارلیمنٹ میں اس کے متعلق حکومت سے سوالات کیے گئے۔ حکومت نے پوری سنجیدگی اور اپنی روایتی صداقت کے ساتھ اعلان کیا کہ پامر کے سفر کا مقصد اونٹوں کی خریداری کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ پامر کے روزنامچہ کی تصدیق گل کی ڈائری سے بھی ہوتی ہے۔ رشوت کے ذریعے سے بدوی قبائل کو حامی بنانے کی جو خدمت نہر سویس کے مشرقی علاقوں میں پامر کو سپرد ہوئی تھی، وہی نہر کے مغربی علاقوں میں کیپٹن گل سے متعلق تھی۔ وہ اپنی ڈائری میں اس کے متعلق واضح طور پر بیان کرتا ہے، ان تحریری شہادت کے بعد کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ تل کبیر کی جنگ سے بیشتر حکومت برطانیہ نے رشوت کی زہر سے مصری کی حکومت کو بہت کچھ فنا کر کے رکھ دیا تھا۔ تو دوستو، یہی ہم اس بیان کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے خدیوں کی خداری کو 85 نمبر میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔